بسم الله الرحمن الرحيم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانا میں شریک ہوتے، لم نضع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ہاتھ نہیں رکھتے تھے، یعنی کھانا شروع نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہم ایک دن حضور کے ساتھ ایک کھانا میں شریک تھے، فجاءت جاریۃ کأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، ایک باندی آئی گویا کہ اس کو دھکیلا جا رہا ہے اور وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اسی طرح گویا کہ اس کو کوئی دھکیل رہا ہے اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے عبارت میں پڑھی، ان الشیطان یستحل الطعام، شیطان کھانا حلال کرنا چاہتا ہے، اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، اس صورت میں کہ کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ باندی اس کو بھی شیطان لایا تھا تاکہ بسم اللہ پڑھے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر یہ کھانا شروع کر دے، اس کے لیے کھانا حلال ہو جائے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ دیہاتی آیا، شیطان اس کو لایا تاکہ اس کے ذریعہ سے کھانا حلال کر لے کہ وہ بغیر بسم اللہ کھانا شروع کرے، تو حضور نے فرمایا میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ دوستو جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اللہ کا نام لے کر کھانے کو شروع کرنا یہ نہ صرف کھانے کا ادب ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے اگر اللہ کا نام لے کے اس کو شروع نہ کیا جائے، چونکہ اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان شامل ہوتا ہے، چونکہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، اس لیے وہ شیطان شامل ہو جاتا ہے، تو حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنی میں شیطان اس کے اندر شامل ہو گیا، یا یہ ہے کہ کم از کم شیطان کی طرف سے جو بے برکتی ہے وہ اس کھانے کے اندر شامل ہو گئی۔ ایک صحیح مسلم کی ہی دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتا، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے ہیں، عند طعامہ، اور کھانے کے وقت، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج یہاں رات رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی شام کے کھانے میں کچھ ملے گا، چونکہ اللہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر وہ گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات ٹھہرنے کی جگہ تو مل گئی کہ اس نے گھر میں داخل ہوتے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اور اگر وہ کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تمہیں رات ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی ہے اور رات کا کھانا بھی مل گیا ہے، کہ نہ اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا اور نہ ہی کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیا۔ تو دوستو اس بات پہ غور کیجئے، یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ جو بے برکتیاں ہو رہی ہیں، چونکہ عام طور پہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینے کا معمول نہیں ہے، جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے کہ شیطان گھر میں آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا شروع کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر کھانے میں بے برکتی ہے کہ شیطان اس کھانے میں بھی شریک ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لیں، کھانا شروع کریں اللہ کا نام لیں، ہر کام اللہ کا نام لے کے شروع کریں تاکہ وہ کام بابرکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔